اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں، 3 دوستوں کا، جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کی تھی۔ یعنی دعا قبول کس طرح ہوتی ہے، دعا کو قبول کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یعنی ایسی دعا مانگنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ رد نہ کرتا ہو، بلکہ اسی وقت اس دعا کو اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ دوستو، دعا مانگنے کا اپنا طریقہ ہے۔ دعا عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے عاجزی کے ساتھ، اور 100% آپ کا یہ یقین ہو کہ میں جو دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ انشاءاللہ پوری ہوگی اور قبول ہوگی۔ دوستو، بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے۔ ایک پہاڑ پر وہ چڑھ رہے تھے کسی کام کے لیے، یعنی پہاڑ پر جا رہے تھے کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ ان تینوں دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ جیسے ہی بارش رک جائے گی تو ہم یہاں سے نکلیں گے۔ تو بارش اتنی تیز ہوئی کہ بارش کی پانی نے ایک بڑا سا پتھر اس غار کے منہ پہ کھڑا کر دیا، اور اس غار کا منہ بالکل بند ہوا، اور وہ تینوں دوست اس غار کے اندر پھنس گئے۔ پتھر اتنا وزنی تھا دوستو کہ ان تینوں کی طاقت سے وہ پتھر ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ تو تینوں بہت ہی پریشان ہوئے۔ آخر میں ایک دوست نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر اور اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ تو ہم سب سے پہلے ایک یعنی ہم میں سے ایک دعا مانگیں گے، یعنی جو بھی ہم نے نیک کام کیا ہو اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کو یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ اس نیک کام کے وسیلے سے ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے اور اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے۔ تو ان تینوں میں سے سب سے پہلے ایک دوست نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے حضور اور کہا، یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں چرواہا تھا، تو جب تک رات کو جب میں آتا تھا تو میرے ماں باپ میرے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ تو میں بکریوں کا دودھ دھو کر یعنی نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں کچھ دیر سے گھر آیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ تو اس دوران میرے بچوں نے میرے اوپر بہت کوشش کیا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا کہ جب تک کہ میرے والدین جاگ نہ جائے۔ یعنی میں نے اپنے والدین کا بہت ہی انتظار کیا۔ جب بہت رات ہو گئی تو میرے والدین جاگ گئے اور میں نے ان کو دودھ دے دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دے دیا۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہو اور آپ کے در میں یہ میرا نیک عمل قبول ہوا ہو تو یا اللہ اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے۔ تو اس کے دعا کو ختم کرتے ہی وہ پتھر تھوڑا سا ہل گیا اور غار کے اندر تھوڑی سی روشنی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرے دوست نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے حضور دعا کی، کہا، یا اللہ میں بہت مالدار تھا، میرے پاس ایک خوبصورت عورت آئی اور اسے کچھ دینار کی یعنی کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش ظاہر کی تو اس عورت نے مجبوری کے واسطے یعنی مجبوری کی وجہ سے میری وہ عرض قبول کی۔
جب ہم دونوں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بہت مجبور عورت ہوں اور مجھے ان پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ تو میں نے اسی وقت یا اللہ توبہ کی، اور میں نے وہ پیسے، وہ دینار اس عورت کو دیے اور اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہ کیا، یعنی اللہ آپ کی خوف کی وجہ سے میں نے وہ غلط کام چھوڑ دیا اور اسی جگہ توبہ کر لی۔ یا اللہ، اگر میرا یہ گناہ چھوڑنا آپ کے در میں قبول ہوا ہو، میرا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہو، تو یا اللہ، ہم جس مصیبت میں پھنسے ہیں، اس مصیبت کو یعنی اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اس دوست کے دعا ختم کرتے ہی وہ پتھر تھوڑی اور ہی غار کے منہ سے ہل گئی اور غار کا تھوڑا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد تیسرے دوست کی باری آئی تو اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کی اور کہا، یا اللہ، میں ایک مالدار آدمی تھا، میرے ساتھ ایک مزدور کام کرتا تھا۔ کچھ عرصے اس نے میرے ساتھ کام کیا۔ جب وہ کام چھوڑنے لگا تو میں نے اس کی کچھ تنخواہ رکوا دی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے اتنے پیسے آپ کے ہاں بقایا رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس تکرار میں میرا وہ مزدور غصے میں آیا اور اس نے اپنے 1 مہینے کی تنخواہ میرے پاس چھوڑ دی اور غصے میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ سالوں کے بعد، 3 سال یا 4 سال کے بعد، وہ میرا مزدور واپس میرے پاس آیا اور کہا، مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں آپ کے ہاں مزدور تھا۔ میری 1 مہینے کی تنخواہ آپ کے پاس رکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تو وہ میری تنخواہ واپس کر دے۔ تو میں نے اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ بکریاں تھی، کچھ گائے تھے، کچھ بیل تھے، کچھ اونٹ تھے۔ میں نے اس مزدور سے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو بیڑ بکریاں ہیں، یہ جو اونٹ ہے، یہ سارے تمہارے ہیں، ان کو تم لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، یعنی جو بھی مال ہے یہ سب تمہارا ہے۔ اس مزدور نے مجھ سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، غربت کا مارا ہوں اور بہت ہی مجبور ہوں، اور اس مجبوری کی حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے اس مزدور سے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ تمہارے 1 مہینے کی جو تنخواہ بچی ہوئی تھی، ان پیسوں سے میں نے ایک بکری خریدی۔ یہ اسی بکری کا یعنی بکری کے بچے ہوئے، پھر ان کو بیچ دیا، ان سے گائے خریدا، اس کے بچے ہوئے ان کو بیچ دیا تو اونٹ خریدے۔ اسی طرح کرتے کرتے میرے ساتھ بکریوں کے، بیڑوں کے، اونٹوں کے اور بیلوں کے یعنی ریوڑ بن گئے۔ یہ جو ریوڑ ہے یہ سب تمہارا ہے اور یہ تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ مزدور بہت ہی خوش ہوا اور سارا مال اپنے ساتھ لے گیا۔ یا اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ہم جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دو۔ اس آخری دوست کے دعا ختم کرتے ہی وہ پتھر اس غار سے ہٹ گئی اور ان کا راستہ کھل گیا۔ دوستو، اس کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یعنی جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر اس دوران یا اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پہلے تو مصیبت آتی نہیں، کیونکہ جو خیر ہوتے ہیں یعنی جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یعنی اس پر مصیبت نہیں لاتا۔ جب مصیبت آ بھی جاتی ہے تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان کا طاقت اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس امتحان کے آنے سے پہلے دے دیتا ہے۔
اگر پھر بھی امتحان زندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میں نے جو فلاں نیکی کی تھی، یا اللہ اگر آپ کے در میں وہ میری نیکی قبول ہو گئی ہو تو یا اللہ اس مصیبت کو، اس غم کو، اس بیماری کو، اس رنج کو مجھ سے ہٹا دے۔ تو دوستو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہٹ جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ایک فرشتہ، یعنی فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا اور بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحابہ سے فرمایا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ایک فرشتہ تمہارے حق میں اللہ کے ہاں دعا مانگے، تو صحابہ نے پوچھا یا میرے رسول، یا رسول اللہ، کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی بدولت فرشتے ہمارے حق میں اللہ سے دعا مانگیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو یہ درود شریف ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک معصوم فرشتہ جو گناہ سے پاک ہو، جس کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کریں۔ درود شریف کے اتنے برکات ہے کہ اگر کسی بندے کو، کسی مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے برکت ہے، تو وہ دن رات ایک کر کے لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا رہے گا، اور قیامت کے دن درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور قیامت کے دن اس شخص کا منہ روشن ہوگا، یعنی چہرہ مبارک روشن ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی ہم درود پڑھتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں، تو فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا درود شریف لے کر حاضر ہوتا ہے، اور ہمارا نام، ہمارے باپ دادا کا نام، ہمارے قبیلے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی راضی ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی دعا آپ اللہ سے مانگو تو اس کے اول میں اور آخر میں، درمیان میں دعا، اول میں درود شریف اور آخر میں پھر درود شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، بلکہ وہ دعا آپ کی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ دوستو نیک عمل کرنے سے انسان بن جاتا ہے، یعنی انسان تو ہم پہلے سے ہی ہے، لیکن انسانیت کیا ہے دوستو؟ انسانیت دین کے اندر ہے، یعنی دین کو اپنے اندر لانا، یعنی دین پر چلنا، یہ انسانیت ہے۔ دین یعنی اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے کیا ہے دوستو؟ یہ جب ہم اپنائیں گے، اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے تو ہماری زندگی اور بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر پیو، یہ بھی سنت ہے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں سب سے پہلے اندر کرو، اور جب باہر نکلتے ہو تو دایاں پاؤں یعنی باہر نکالو، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے جو ہے وہ دایاں پاؤں داخل کرو اور اس کے بعد بایاں پاؤں،
اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھو اور اس کے بعد دایاں پاؤں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اس فتنے کے دور میں، یعنی اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک صحابی نے 2 سال دکان کھولا ہوا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص خریدا ہوا مال واپس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہت بڑا مقام دے گا۔ ایک صحابی نے 2 سال صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے، یعنی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے دکان کھولا۔ 2 سال کے بعد ایک شخص آیا اور یعنی سامان لیا اور 1 دن کے بعد وہ سامان واپس کیا، تو اس صحابی نے اسی دن اپنا دکان بند کیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے دکان کیوں بند کر دیا؟ اس صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے دکان کھولا تھا۔ اللہ معاف فرمائے دوستو، ہمارے دکانوں پہ تو پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارک کے خلاف ہم لوگ یعنی جا رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ دیواروں پہ لکھتے ہیں، دکان کے اندر اسٹیکر لگاتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ سخت گناہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہمسایوں پر خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی، انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں۔